السلام علیکم ویورس، میں آج آپ کو سکھاؤں گی ساگ کو بہت آسان طریقے سے واش کرنے کا طریقہ۔ بہت سے لوگوں کے گھروں میں بڑے بڑے ٹب یا بڑا برتن نہیں ہوتا ساگ واش کرنے کے لیے، لیکن ساگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پکانے سے پہلے بہت ڈھیر سارا بنانا پڑتا ہے، یعنی کہ جتنا مرضی اس کو کم پکانے کی کوشش کریں یہ ڈھیر سارا بن ہی جاتا ہے۔ تو پھر اس ڈھیر سارے ساگ کو واش کرنے کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ کس میں دھوئیں، کیونکہ اس کو بہت اچھے سے دھونا بھی پڑتا ہے۔ تو میں آج آپ کو ایک جگاڑ لگا کر بتا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، گھر میں سنک تو سب کا ہوتا ہے، لیکن سنک صاف ہونا چاہیے، سب کا بھی نہیں ہوتا۔ تو جن کے گھر میں سنک ہوتا ہے وہ اس کو اچھے سے صاف کرے۔ اچھے سے صاف کرنا، یہ دیکھ لیں بالکل چمک رہا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، اس کو اچھے سے واش کر لیجئے۔ اور یہاں پر ایک لیڈ رکھ لیں، یہ شیشے کی لیڈ ہے، شیشے کا ڈھکن ہے جو ایک پتیلے کا ہے، پین کا ہے، آپ کے پاس چھوٹا ہو بڑا ہو آپ رکھ لیں۔ صرف اتنا ہونا چاہیے کہ جو اس کا ہول ہے سنک کا وہ کور ہو جائے، اس کے اوپر یہ لیڈ رکھ دیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر بالکل ایئر ٹائٹ ہوگا، کوئی اور ڈھکن نہیں، شیشے کا یہ والا ڈھکن یا اس طرح کا کوئی ایسا ڈھکن جو ابھرا ہوا ہو۔ ابھرا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ابھرا ہوا ہوگا تو اس کا جو سائیڈوں کا فریم ہے وہ اس پہ فکس ہو جائے گا سنک پر، اور جب پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہوگی تو وہ جو ڈھکن ہے وہ اوپر نہیں اٹھے گا بلکہ اس کے ساتھ چپکا رہے گا سنک کے ساتھ۔ اس لیے جس کی سطح ابھری بھی ہوگی، جس ڈھکن کی، وہ چاہے شیشے کا ہو یا کوئی سا بھی ہو، وہ آپ اس پہ رکھیں گے، پانی کھول دیں گے، پانی بھر جائے گا تو آپ اس میں ساگ ڈالنا شروع کریں گے اور دونوں ہاتھوں سے دھونا شروع کر دیں گے۔ میرے ہاتھ میں کیونکہ ایک میں موبائل ہے تو میں ایک ہاتھ سے کام چلا رہی ہوں، لیکن جب دوسری بار دھوں گی تو میں دونوں ہاتھوں سے دھوں گی۔ تو یہ دیکھ لیں، جب چھوٹے چھوٹے ذرے رہ جائیں آپ نے ڈھکن کھولنے سے پہلے سارے ذروں کو نکال لینا ہے۔ یہ ساگ کی جو گندلے ہوتی ہیں ان کو ضائع بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ کے پاس ایسی کوئی ٹوکری ہوگی تو ٹوکری کے ساتھ نکالیں، کوئی سٹرینر ہو اس کے ساتھ نکالیں، جو بھی آپ کے پاس ایزی ہے۔ دیکھیں بالکل میں نے کلین کر لیا۔ اب یہ میرے پاس اور بریک بریک ذرے تھے تو میں نے اور بریک سٹرینر لے لیا، تو اس کے ساتھ میں نے اس کو نکالنا شروع کر دیا تاکہ ویسے بھی پائپ لائن بھی بند نہ ہو اور رسک بھی ضائع نہ ہو۔ تو اگر آپ کا دل کرے جو اینڈ والے ذرے ہیں ان کو آپ ساگ میں شامل کرنا چاہے کر لیں، ادروائز اس کو آپ ڈسکارڈ کر دیں۔ تو یہ دیکھیں جی، اب میں نے ڈھکن کھولا ہے، آپ کے سامنے پانی جا رہا ہے، کوئی پانی کی لیکیج نہیں تھی، کوئی ساگ ہمارا پائپ میں نہیں پھنسا، کچھ بھی نہیں، بہت آسانی سے ساگ دھل گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے 2-3 بار دھونا ہے۔ جیسے ہی یہ سارا پانی نکل جائے گا، میں آپ کو اینڈ پر دکھاؤں گی کہ سنک کی سطح پر آپ کو مٹی نظر آئے گی، یعنی کہ ریت یا مٹی، جو بھی ساگ کے ساتھ ذرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے نظر آئیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے